1980 کی دہائی میں افغان جنگ کے دوران جہاں افغان شہریوں کی بڑی تعداد نے ہجرت کر کے پاکستان میں پناہ لی، ان میں ایک 12 سالہ بچی شربت بی بی بھی تھی، جو 1984 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پشاور کے ناصر باغ کی خیمہ بستی میں پناہ گزین ہوئی۔ یہ ان سینکڑوں ہزاروں بچیوں میں سے ایک تھی جو ننگے پاؤں، میلے کچالے بالوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھا، تمام دن اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ کھیلتی اور سر شام تھک ہار کر سو جاتی۔ اس مہاجر کیمپ میں افغان پناہ گزینوں کی زندگی پر رپورٹ بنانے کے لیے ایک غیر ملکی جریدے کی ٹیم یہاں آئی تو فوٹوگرافر نے اس سبز آنکھوں والی بچی میں ایک غیر معمولی بات محسوس کی اور اس کی تصویر بنا کر اپنے ادارے کو بھیج دی۔ ادارے نے شربت بی بی کی یہ تصویر اپنے جریدے نیشنل جیوگرافک کے ٹائٹل پر شائع کر دی۔ اس تصویر کو دنیا بھر میں اتنی پذیرائی حاصل ہوئی کہ اس ادارے نے شربت بی بی کو مہاجر کیمپ میں زندگی پر مشتمل ایک فلم بھی بنا ڈالی۔ یہ دستاویزی فلم اور نیشنل جیوگرافک کے میگزین کے ٹائٹل پر شربت بی بی کی تصویر کو دنیا نے دیکھا اور پسند کیا اور اسے افغانی مونالیزا قرار دیا گیا، لیکن شربت بی بی کو اس ساری باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ مہاجر کیمپ میں کھیلتی کھیلتی بڑی ہوئی، پھر اسی مہاجر کیمپ میں اس کی شادی ہوئی، شادی کی رسوم ہوئی اور وہ رخصت ہو کر دوسرے مہاجر کیمپ میں چلی گئی، اور اب جب کہ 12 سالہ شربت بی بی 46 سالہ شربت گلے بن چکی ہے، اس کے 2 بیٹے اوف خان اور ولی خان بھی ہیں۔ اس حوالے سے منظر عام پر آئی جب پشاور میں اسے پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ رکھنے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا گیا۔ مہاجر کیمپ میں اپنا بچپن اور جوانی گزارنے والی اب پشاور میں ایک گھر میں اپنے کنبے کے ساتھ رہتی ہے، لیکن مہاجر کیمپ کی صعوبتیں بھری زندگی نے اس کے چہرے پر معصومیت کی جگہ بڑھاپے کی چھاپ لگا دی ہے، تاکہ اس کی سبز آنکھیں ویسی ہی ہیں۔ گو کہ اس کی چمک وقت کے ساتھ ساتھ قدرے مان پڑ گئی ہے، لیکن وہ بے کشش نہیں ہوئی۔ شربت گلے کا جعلی پاکستانی شناختی کارڈ گزشتہ سال بنا تھا اور اس کی جعل سازی میں نادرا کے 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پشاور کی جیل میں قید شربت گلے کی رہائی کے لیے اسلام آباد میں افغان سفارت خانے نے خاصا سرگرم کردار ادا کیا اور افغانی سفیر نے اس کی رہائی کے لیے پاکستان کے وزارت خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ تاہم وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی توجہ جب شربت گلے کے معاملے کی طرف ایک پریس کانفرنس کے دوران دلائی گئی تو انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اس کے معاملے کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی، اور اس وقت اپنے اسٹاف کو حکم دیا کہ ابتدائی طور پر افغان خاتون کو ضمانت کرانے کا بندوبست کرایا جائے تاکہ وہ جیل سے باہر آ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے شربت گلے کے خلاف کیس واپس لے لیا تو نادرا کے افسران کے خلاف بھی کیس واپس لینا پڑے گا جو اصل مجرم ہے۔ تاہم اس بارے میں تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے شربت گلے کو 15 روز کی قید اور 1,10,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا اور اسے ملک بدر کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔